بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلہ علی المؤمنین اعزہ علی الکافرین ولا یخافون لومۃ لائم یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، یہاں عام مومنین سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو عنقریب اللہ ان کے بدلے دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جن میں اعلیٰ عظیم یہ صفات ہوں گی۔ ان صفات کو یحبہم و یحبونہ سے لے کے آخر تک بیان کیا۔ عام ایمان والوں کو اصل میں اس بات سے ڈرانا مقصود ہے، چوکنا ہوشیار کرنا مقصود ہے کہ وہ کافروں کی موالات یعنی دلی دوستی میں نہ پڑے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کا انجام بیان کیا جو کافروں سے قلبی تعلق رکھ کے انہیں اچھا سمجھ لیتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کے دین سے راضی ہو کر ان کے دین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ارتداد اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد، من یرتد یہ من شرط کے معنی کو متضمن ہے، اسی لیے آگے جزا لائے فسوف یأتی اللہ۔ یرتد میں دو قرأت ہے، ایک ادغام کے ساتھ جیسے کہ ابھی پڑھا من یرتد، ایک فک ادغام کو توڑ کر ہٹا کر من یرتدد، یہ دونوں قرأت ہے بالفک والادغام میں، فک ادغام اور ادغام کے ساتھ۔ فک ادغام کی صورت میں من یرتدد اور ادغام کی صورت میں من یرتد، ارتداد رجوع کے معنی میں یعنی پھر جائے۔ جو کوئی مرتد ہو جائے، پھر جائے، من کو تم میں سے ان دین ہی اپنے دین سے یعنی دین اسلام کو چھوڑے اور دوسرا دین اختیار کرے، الکفر کفر کی طرف پھر کے آ جائے۔ مرتد ہونے کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے زمانے میں بھی، اور پھر بعد میں بھی۔ قیامت تک ایسے بد نصیب بدبخت لوگ ہوں گے جو ہدایت سے محروم ہوں گے اور ارتداد کی شقاوت اختیار کر لیں گے۔ اللہ کو اس ارتداد کے واقعے کے پیش آنے کا علم تھا، اس لیے اللہ نے اس کے مطابق خبر دے دی اور ہوشیار کرایا، پہلی سے ڈرا دیا۔ مصنف کہتے اخباروں بما علم اللہ تعالی وقوعہ، یہ خبر دینا ہے اس کی جس کے واقع ہونے کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ چنانچہ مصنف کہتے ہیں وقد ارتد جماعہ بعد موت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک جماعت مرتد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں 7 جماعتیں تھیں جو مرتد ہو گئی تھی۔ وہ 7 جماعتیں جو حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں مرتد ہو گئی تھیں، عیینہ بن حصن کی قوم، فزارہ ہے،
ایسی قبیلہ غطفان ہے، بنو سلیم ہے، بنو یربوع ہے، اور انہی مرتدین میں مانعین زکوٰۃ بھی ہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، جن کے بارے میں حدیث میں بہت تفصیل سے واقعہ آتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جماعت مرتد ہوئی، قبیلہ غسان کی جماعت تھی۔ اتنی نہیں بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تاریخ میں آتا ہے کہ 3 جماعتیں تھیں جو مرتد ہو گئی تھی۔ ایک تو بنو مدلج، اس قبیلے کا سردار تھا جس کا لقب ذوالحمار تھا۔ وہ ایک گدھا پالتا تھا اور گدھی کے حکم پر چلتا تھا، جیسے اشارہ کرے ویسے ہی وہ عمل کرتا تھا۔ اور یہ ذوالحمار جو گدھے والا تھا، یہ اسود عنسی ہے، جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یمن کا رہنے والا، اور اللہ پاک نے اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ چنانچہ فیروز دیلمی کے ہاتھ سے وہ بدبخت قتل ہوا۔ ایک دوسرا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اور یہ مسلمہ کذاب کا قبیلہ ہے۔ اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک وحشی غلام مطعم بن عدی جو حضرت حمزہ کا قاتل ہوئے، بعد میں مشرف اسلام ہو گئے تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر کے زمانے خلافت میں اس بدبخت کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ چنانچہ وحشی کہتے تھے، قتلت خیر الناس فی الجاہلیہ و شر الناس فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں نے لوگوں میں سب سے اچھے آدمی کو قتل کیا، یعنی حضرت حمزہ کو، اور اسلام لانے کے بعد لوگوں میں سب سے برے آدمی کو قتل کیا، یعنی مسلمہ کذاب کو۔ تیسری جماعت جو مرتد ہوئی تھی بنو اسد کی جماعت تھی۔ یہ طلحہ بن خویلد کا قبیلہ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو ان سے مقابلے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ شکست کھایا اور شام کی طرف بھاگ گیا، لیکن بعد میں چل کر پھر وہ اسلام قبول کر لیا، مشرف اسلام ہو گیا۔ بہرحال یہ مختلف فرقے جماعتیں ہیں جو ارتداد اختیار کی۔ کہتے ہیں وَقَدْ ارْتَدَّ جَمَاعَةٌ بَعْدَ النَّبِيِّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جماعت مرتد ہوئی تھی۔ اللہ نے اس واقعے کے پیش آنے کا جو علم تھا اس کی خبر دی۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ، یہ مَن يَرْتَدَّ میں جو شرط ہے اسی کی جزا ہے۔ ترکیب میں مَن يَرْتَدَّ یہ مبتدا بھی ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن، اس لیے جزا یہ خبر کے معنی، خبر جزا کے معنی کو متضمن ہے۔ جو کوئی ارتداد اختیار کرے، فَسَوْفَ قریب اللہ پاک لے آئے گا بدلہم ان کے بدلے میں، بقومن ایسی قوم کو جو اللہ کے محبوب اور اللہ سے محبت کرنے والے، یحبہم و یحبون، اللہ ان سے محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت کرے۔ اللہ کے ان سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے گا، ان سے راضی ہوگا، اس پر انہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ان کے اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ
اللہ کی طاعت میں، اللہ کے دین کی خدمت میں لگے رہیں گے اور شریعت کو ہمیشہ اپنی طبیعت پر ترجیح دیتے رہیں گے، چونکہ ان لوگوں کا اللہ سے محبت کرنا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ ان سے محبت نہ کرے۔ تو گویا اللہ کی محبت یہ سبب اور علت کے درجے میں ہے، اسی لیے یہاں اللہ کی محبت کو مقدم کیا، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَ، اور یہ لوگ اللہ سے محبت کریں۔ جب تک اللہ انہیں محبوب نہ بنائے اس وقت تک انہیں اللہ سے محبت کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ کون سی قوم ہے جو بدلے میں اللہ پاک عطا کریں اور پھر ان لوگوں کی یہ صفات ہوں؟ مصنف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم قوم ھذا، وہ یہ قوم کون سی ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا تھا۔ اشعری، ابو موسیٰ اشعری کی نسبت سے قبیلہ ہے اشعری، وہ قوم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، عمر اور دوسرے صحابہ کرام جنہوں نے مرتدین سے قتال کیا تھا، لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص کا نہیں۔ یہ خاص بشارت ہے ابو موسیٰ اشعری کی قوم کے لیے، مگر جو لوگ بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر ہوں گے وہ سب اس کے مصداق ہوں گے، عام صحابہ کرام بھی مراد ہوں گے، اور ایسی قیامت تک جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، جیسا کہ فسوف کا سوف عن قریب اللہ دے گا، یعنی دے گا مستقبل کے اعتبار سے سوف ہے، لہذا قیامت تک جو لوگ بھی ان عظیم صفات کے حامل ہوں گے اور ان پہلوں کے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے وہ سب اس کے مصداق ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے اور اشارہ کیا ابو موسیٰ اشعری کی طرف، اس کو حاکم نے اپنی صحیح کتاب میں روایت فرمایا ہے۔ اذلۃ علی المؤمن، اذلہ یہ ذلیل کی جمع ہے، ذلت یہاں پر وہ رسوائی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ تواضع کے معنی میں، نرمی اور عاجزی کے معنی میں، مہربان ہونے کے معنی میں۔ یہ ذلت جو عطف کے معنی کو متضمن ہے، یہی وجہ سے علی کا صلہ آیا، اذلۃ علی المؤمن، ذلت کے لیے علی کا صلہ نہیں بلکہ عطف کے لیے، عطف یعنی نرم پڑنا، مہربان ہونا، اس لیے مصنف نے تضمین کے اعتبار سے معنی نکالا، اذلہ ای عاطفین علی المؤمن، جو مومنوں پر مہربان ہوں گے، یعنی ایمان والے بھائیوں کے لیے تواضع کرنے والے ہوں گے، نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، جو کافروں پر سخت ہوں گے، اعزہ عزیز کی جمع، یعنی بالکل دل میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جب اللہ کے دین کے لیے نرم نہیں ہوتے تو وہ نرمی کے لائق بھی نہیں، ان لوگوں پر مہربانی نہیں ہے۔ اعزہ علی الکافرین، کافروں کے اوپر سخت، اشدہ شدید کی جمع ہے۔ یہ عطف، تواضع اور عاجزی انکساری یا نرمی کے خلاف صفت ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جس کو قرآن نے دوسری جگہ شدّاء علی الکفار رحماء بینہم میں کہا، یعنی وہ کافروں پر بڑے شدید سخت ہوتے ہیں اور اپنے ایمان والے بھائیوں کے درمیان بڑے رحم والے، بڑے نرم ہوتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر مہربان، نرم، تواضع والے، اعزہ کافرین، اور کافروں پر شدت برتنے والے، سخت۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں گے۔ ولا یخافون، اللہ کے راستے مجاہدہ ہر طرح، جس طرح جب ضرورت پڑے، قولا فعلا عملا حالا، سب اس میں شامل ہیں، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں گے، مجاہدہ کریں گے۔
اور کوئی ملامت کرے اس کی پرواہ نہیں کرے. اصل میں یہ منافقین کی تعریض کے طور پر کہا، اشارہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لشکروں میں دیکھا دیکھی شامل ہو جاتے تھے، قتال کے لیے جاتے تھے، لیکن وہ اپنے دوست یہودیوں سے ڈرتے بھی تھے کہ کہیں وہ ان پر ملامت نہ کرنے لگے، تو ان پر تعریض کرتے ہوئے کہا جو مخلص ہیں صحابہ سچے لوگ، وہ اس بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کھاتے. ولا یخافون لومۃ لائم فی، اس بارے میں یعنی اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے، دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے. جیسا کہ کما یخاف المنافقون، یہ جو تعریض ہے منافقین کے لیے اسی کی طرح اشارہ کرتے مصنف نے کہا جیسا کہ منافق لوگ کافروں کی ملامت کا خوف کھاتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ یہود وغیرہ ان پر لعن طعن کریں گے. فرمایا ذالک المذکور من الاوصاف، یہ اوصاف جو ذکر کیے گئے یہ 6 اوصاف ہوئے. ایک تو یہ کہ وہ قوم جو بدلے میں اللہ عطا کریں گے وہ ہوگی جن سے اللہ محبت کرے، دوسرے وہ اللہ سے محبت کرے، تیسرے وہ مومنوں پر نرم مہربان، چوتھے وہ کافروں پر سخت ہوں گے، پانچویں اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے، مجاہدہ کرنے والے، چھٹے کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کھائیں گے. یہ 6 اوصاف جو بیان کیے، فرمایا یہ سب صفات فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہے اللہ عطا فرماتا ہے. معلوم ہوا کہ جب تک اللہ کا فضل متوجہ نہ ہو اس وقت تک کوئی ان صفات کا حامل نہیں ہو سکتا. واللہ وسیع علیم، اور اللہ پاک واسع علیم، واسع وسعت والا یعنی کثرت سے فضل فرمانے والا، علیم بما ہوا اہلہ، اور خوب علم والا ہے. حکمت بیان فرمائی کہ اللہ اپنا فضل اسی کو عطا کرتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے، اور اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، لہذا وہ بھلے ہے تو کثیر الفضل لیکن اس کا فضل اسی کو ملتا ہے جس کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ وہ اس فضل کا لائق، فضل کا اہل ہے. علیم بمن ہوا اہل، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو کہ اس فضل کا اہل ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.